अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज। नाज़रीन, शहर कायद के वासी मुख्तलिफ माफियाज के शिकंजे में हैं और इन्हीं में एक माफिया भिकारी माफिया भी है जिनके शिकंजे में जो शहरी हैं वो सख्त परेशान हैं। कोई चौक, कोई सड़क, कोई दुकान ऐसी नहीं है, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं है जहां पर ये माफिया काबिज ना हो। और इनमें ख्वाजा सराओं की भी एक बहुत बड़ी तादाद होती है जिनमें कुछ जेन्युइन भी होते हैं और कुछ फेक भी होते हैं। कराची में भिखारियों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का हुक्म दिया गया, अदालती हुक्म भी आ गया सिंध हाई कोर्ट की जानिब से। सिंध में भिखारियों के खिलाफ कवानीन भी बनाए गए और बनाए जा रहे हैं, तरमीम भी की जा रही है, जबकि इंसानी हुकूक की तंजीमें भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, समाजी कारकुनान भी एक्टिव हैं और कोशिश उनकी यही है कि किसी तरह इस मसले पर भी काबू पाया जा सके। लेकिन क्या वाकई इस मसले पर काबू पाने की ये तमाम कोशिशें बारावर हो सकेंगी या नहीं? मुआशरे में क्या असरात मुरतब करते हैं ये भिखारी, और इन भिखारी के जो वजूद की जो वजह है वो क्या है? गुर्बत है, महंगाई है, या बेरोजगारी है, या फिर ये एक पेशा बन चुका है? ये तमाम आज के टॉपिक हैं जिन पर हम बात करेंगे। जबकि गदागरी के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन भी जारी है, ग्रैंड ऑपरेशन किया जा रहा है, लेकिन जो उसके समरात हैं वो आवाम तक नहीं पहुंच रहे हैं। ज़रूर इस पर भी बात करेंगे और मेरे साथ जो मेरा पैनल मौजूद है मैं उनका तारुफ करवा दूं आपको। ज़ेरिश खानजादी साहिबा ने हमें ज्वाइन कर लिया है, ख्वाजा सरा हैं और TMC काउंसलर हैं, समाजी कारकुन हैं। जबकि फरजाना अबारी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगी, समाजी कारकुन है। शैला कुरैशी हमारे साथ मौजूद होंगी, SSP हैं। जबकि सैयद मोहसिन काज़मी साहब स्कॉलर हैं, तज्जियाकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, ये भी हमारे साथ स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, खुश आमदीद कहेंगे आपको अपने प्रोग्राम में। और पहले मैं बात करना चाहूँगी मोहसिन काज़मी साहब आपसे। मोहसिन काज़मी साहब, कवानीन बनते हैं और बहुत ज़्यादा अहकामात जारी कर दिए जाते हैं, इक़दामात का इंदिया दिया जाता है, लेकिन एट द एंड हम ये देखते हैं कि मामलात वहीं पे वहीं हैं। भिखारी माफिया के बारे में अब 10 साल कैद की सज़ा सुनाने का हुक्म जारी कर दिया गया है, कैसे देखते हैं आप इसको? अच्छा देखिए, कोई भी बुराई हो उसको ख़त्म करने के लिए खाली सज़ा काफ़ी नहीं होती है। ठीक है, अगर ऐसी होती तो इस्लाम में चोरी की सज़ा ये है कि उसके हाथ काटे जाए। जी, चोरी बंद हो गई? ठीक नहीं हुई। इसका मतलब सारी बुराइयां अपनी जगह वजूद है। जब बुराइयां अपनी जगह वजूद रखती हों तो उसको तलाश कीजिए जो बुराइयों को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन कवानीन बनाए तो जाते हैं, लेकिन उन पे अमल दरामद भी तो नहीं होता ना। आप देखें ना, कितने लोगों के हाथ कटते हैं या कितने लोगों की गर्दनें उतरती हैं। वजह यह है अमल दरामद कैसे होगा, क्योंकि जैसे आप अभी आज मौजू लेके बैठी हैं, ये क्या कहते हैं, भिखारीपन का, ये भी है, भत्ताखोरी भी है, रिश्वत भी है, इन सबको अगर आप जमा कर लें, ये सब मिलके एक माफिया के तौर पे काम कर रहे हो। जी, तो अब जो आपका कानून है वो उन माफिया को नहीं तोड़ सकता। आपका काम ये कि उन लोगों को पकड़ें जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं। जिस इलाके में बैठ के एक आदमी बेघर बना हुआ है, भीख मांग रहा है, उसके हमने तो आज नहीं अपने 17 साल की उम्र में इंटरव्यू सुने थे TPTV के ऊपर कि उसने ड्रिक कॉलोनी में एक जगह 70 लाख की बेची थी, 70,000 की। 70, वैसे उस वक्त वो 70,000 की थी, अब वो 70 लाख की होगी। मैं 17 साल का था उस वक्त, तो 70,000 की उसने वो जगह बेची थी ड्रिक कॉलोनी के अंदर। अच्छा, तो आज तो उसकी कीमत जो है वो 70 लाख की होगी। बिल्कुल। अब सवाल ये कि इसकी कीमत कौन अदा करता है? तलाश तो आपको उनको करना है। ठीक है। अच्छा, अब अगर आप फर्ज कीजिए किसी जगह पे पाबंदी लगा भी दे तो ये तबका आपके बस की बात नहीं इनको कंट्रोल करना। अभी रमजान आ रहा है, पूरी की पूरी खेप इस तरह आएगी जैसे हाजी साहबान आते हैं, किसी शहर के अंदर आएंगे, तमाम आपके ब्रिजेस जो है उसके नीचे इनका डेरा होगा। हाँ। अच्छा, अगर ये मौसमी आते हैं तो मुझे कोई इतराज नहीं उसके ऊपर। असल चीज ये देखिए, अगर आप इसकी तह में जाएं, एक इंसान भीख क्यों मांग रहा है? एक तो भीख उसकी आदत बन गई है। ठीक है, एक तो ये है, हैबिचुअल हो गया। और हमें चाहिए कि हमें पता हो कि ये हैबिचुअल भीख मांगने वाला है, तो हमें उसे भीख नहीं देनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। हम पे भी बड़ी सारी जिम्मेदारियां आयद होती हैं, लेकिन हम भी अपनी जिम्मेदारियों से दामन बचा देते हैं। और यही इसीलिए आज हम बैठे हैं ये टॉपिक लेके कि कहाँ किसकी जिम्मेदारी होती है और हमें क्या अपनी जिम्मेदारियों को कैसे पूरा करना चाहिए और जल्द अज जल्द करना चाहिए। ज़ेरिश खानजादी साहिबा से भी बात कर लेते हैं। ज़ेरिश, मैं आपसे ये बात करना चाहूँगी कि भीख मांगना
بہت زیادہ ہے آپ کی جو کمیونٹی ہے، جو طبقہ ہے، جو بھی، تو کیوں یہ ایک پراپر پیشے کے طور پہ ہی اس کو کیوں اپنا لیا جاتا ہے آپ کے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کروں گی کہ آج بڑا پیچیدہ ٹاپک آپ نے جو ہے وہ چوز کیا ہے، اور ساتھ میں یہ بہت آج بڑی بات ہونے والی ہے اس ٹاپک، اس بات ضرور، کیونکہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ بھیک مانگنا پیشہ ور کیوں ہو گیا، تو آپ تھوڑا سا گراؤنڈ ریالٹی میں جائیں کہ یہ بھیک مانگنے پہ مجبور کس نے کیا۔ آپ نے خواجہ سرا کمیونٹی میں اسپیسیفک یہاں خواجہ سرا کمیونٹی کی بات کروں گی، اور اس میں یہ بھی کہوں گی کہ کوئی کسی کی دل شکنی بھی اس میں نہ ہو کہ اگر میں ان کے لیے بات نہیں کروں گی، کیونکہ بطور سوشل ورکر، بطور ایکٹیوسٹ ہم ہیومینٹیرین پرسن ہیں اور ہیومینٹی کو زیادہ فروغ دیتے ہیں۔ اگر آپ خواجہ سرا کی بات کریں تو آپ دیکھیں کہ روٹ کاسٹ کیا ہے، فیملی ڈس آننگ، سوسائٹی میں کوئی جو ہے وہ کوئی مقام نہیں دینا، ان کے لیے اپارچونیٹی نہیں ہے، واٹ ایور۔ آج ہم جو ہے وہ سندھ حکومت کی لوکل گورنمنٹ کا پارٹ ہے، وی آر ورکنگ ان ڈیولپمنٹ سیکٹر، مگر اس کے علاوہ جو انٹائر کمیونٹی، جو انڈیجینس ہماری کمیونٹی ہے، کیا کبھی آپ نے ان کو موقع دیا؟ اس معاشرے نے انہیں موقع دیا، ان کو برابری دینے کا حق دیا؟ 2009 سے ہمارے لیے لیجسلیشن آئی ہوئی ہے، ہمیں آئیڈینٹی ملی ہوئی ہے، کیا ہمارے ان مسئلوں پہ کبھی حل کیا گیا؟ کیا کبھی ایک خواجہ سرا کو آپ نے یہ سمجھ کے جو ہے وہ اس کو امپاورمنٹ کی طرف لے آئے ہیں؟ کسی ایک خواجہ سرا کو کوئی گورنمنٹ نے کوئی ایسا اقدامات کیا کہ اسے امپاور کیا جائے؟ لیکن آپ کو تو دیا نا عہدہ، آپ تو ہیں، ہمیں عہدہ دیا، ٹھیک ہے، عہدے کے اختیار نہیں دیا، یہ اختیار دیا، اور یہ اختیار ہمیں اس لیے نہیں دیا، یہ اختیار ہمیں دیا کیونکہ ہم اس اختیار کے حق لیکن دیکھیں آپ کو بھی تو اسٹیپ فارورڈ کرنا چاہیے نا۔ 151 آپ کی سیٹس ہیں بلدیاتی اس میں، لیکن آپ کہاں نظر آتے ہیں؟ آپ مگر اس وقت دیکھیں پہلے یہ اقدامات سندھ حکومت کی پہلے اقدامات ہے، اور پہلے اقدامات کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے ہم دیکھیں 151 خالی ہیں تو 36 فل بھی ہیں۔ اچھا، ایشو کیا ہے کہ آپ کو بطور اگر جو ہے وہ کاؤنسلر ممبر بننا بھی ہے، یا اگر آپ نے کاغذات نامزدگی جمع کروانی، تو آپ کا رجسٹریشن ووٹ اس ٹاؤن میں ہونا ضروری ہے۔ جس کمیونٹی کو فیملی ڈس آن اس لیول سے کرتی ہے کہ ان کی رجسٹریشن تک جو ہے وہ نادرا میں نہیں دی جاتی، وہ اپنے جو ہے وہ شہری ہونے کا حق کیسے ادا کریں؟ ایک شہری اپنی ذمہ داری کیسے ادا کریں کہ ہم ایک شہری ہیں؟ ہمارے بہت ساری کمیونٹی اس وقت جو ہے وہ 76% جو کراچی بیسڈ کمیونٹی، ان کے پاس CNIC ہی نہیں ہے۔ اگر CNIC ہے بھی، وہ تو فیملی کی طرف سے بنایا گیا، اس کے اوپر بھی جو ریسنٹلی ہمارے پر ہیٹ موومنٹ ہوئی، ٹرانسجینڈر پروٹیکشن ایکٹ کو بل جو چیلنج کیا گیا، اس میں جو ہے وہ اس عمل کو روکا گیا۔ اس کے باوجود بھی ہم نے آواز اٹھائی، اور جو ہے وہ ہیومن رائٹ کمیشن کے تھرو جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ریفارم کیا گیا، اور جو ہے اب کچھ مسئلے حل ہوئے، مگر شناختی کارڈ کا مسئلہ ابھی تک وہیں پر ہی ہے۔ کچھ لوگ امپاور ہیں اور وہ اپنے حقوق کو جانتے ہیں، ان کی پالیسیز کو بہتر طریقے سے جانتے ہیں، تو وہ اپنے شناختی کارڈ کا عمل آسانی سے حاصل کر لیتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ہی ساتھ جن کو نہیں پتا کہ ہم نے شناختی کارڈ کیسے لینا، ان کے پاس تو یہ حق بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ساتھ آپ کہتے ہیں کہ آپ نے اس معاشرے نے جو ہے وہ بنا دیا ہے کہ آپ نے اسٹیریوٹائپ سے ہی اٹیچ رہنا ہے۔ اگر آپ خواجہ سرا ہیں تو آپ سڑک پہ کھڑے رہے، آپ ناچ گانا کریں، آپ بھیک مانگیں، اور آپ جو ہے وہ جسم فروشی کریں۔ تھوڑی یہ مایوب ورڈ ہے آپ کے شو کے لیے، مگر یہ ریالٹی ہے۔ یہ اسٹیریوٹائپ آپ نے معاشرے نہیں دیا۔ کون سی فیملی ہے جو خواجہ سرا کو ایکسیپٹ کرتی ہے؟ ٹھیک، بالکل درست فرمایا آپ نے زہرش خانزادی، اور بہت سارے سوال اٹھا دیے آج شو میں زہرش نے۔ محسن کاظمی صاحب، کوئی جواب ہے ہمارے پاس ان سوالوں کا جو زہرش نے آج اٹھا دیے ہیں؟ بات تو ہم بیکاریوں کی کریں، لیکن جو روٹ کاز ہے وہ بھی بہت بڑی ہے۔ اچھا دیکھیے، میں جو تبصرہ کروں گا وہ حقیقت پہ مبنی کروں گا۔ ٹھیک ٹھیک، پہلی بات یہ ہے ٹھیک ہے، محسن کاظمی صاحب آپ کو انٹرپٹ کروں گی۔ ناظرین، فرزانہ باری صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی ضرور بات کریں گے، لیکن فی الحال محسن کاظمی صاحب سے بات کریں گے کیونکہ ان کی بات منقطع ہو گئی تھی۔ جی محسن صاحب کمپلیٹ کیجیے۔ ہاں، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے، انسانی معاشرے کے اندر میڈیکل سائنس میں جی، اور کسی بھی مذہب میں، کوئی بھی مذہب اٹھا لیجیے، تیسری جنس کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے۔ میڈیکل سائنس بھی نہیں کہتی، وہ آپ کو وائی اور ایکس کہتی ہے۔ جی، بچہ یا میل پیدا ہوگا یا فیمیل پیدا ہوگا، ٹھیک ہے، there is no third one۔ یہ تھرڈ خود بنایا آپ نے اپنے آپ کو،
جب آپ نے تھرڈ بنا لیا، آپ نے ایک کمیونٹی خود اپنے تشکیل دے دی، آپ نے اپنے زندگی کے اصول وضاقتہ خود ہی کر لیے آپ نے. اب آپ جب معاشرے سے آئسولیٹ ہوئی تو آپ کو یہ شکایت ہے کہ صاحب ہمیں اگنور کیا جاتا ہے. پہلی بات سنیے جی، بڑی اہم بات کرنے جا رہا ہوں کہ دیکھیے جو خلقت ہوتی ہے بچے کی، انسانی بچے کی یا کسی بھی، اس میں معذور بھی پیدا ہوتے ہیں، جی، اپاہج بھی پیدا ہوتے ہیں، لنگڑے لولے اندھے کانے بھی پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو پیدائش ہے یہ خدا نہ کرے اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اللہ بے عیب پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے. یہ خرابی جو اس کو ذرا سمجھنا ہے، بالکل. یہ خرابی اس طرح ہے جیسے کوئی درخت کا پھل کڑوا ہو جائے میٹھے کی جگہ، تو اس کی جب تحقیق کرے تو پتہ چلتا ہے بیج خراب تھا، یا زمین خراب ہوگی یا بیج خراب ہوگا. ان دو وجوہات سے جو تیسرا وجود آیا ہے اس میں ڈیفیکٹ آئے گا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بالکل بالکل. لیکن بالکل ہم بات کریں گے، لیکن فرزانہ باری صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. فرزانہ باری صاحبہ خوش آمدید کہیں گے آپ کو اپنے شو میں. بات ہم کر رہے ہیں بھکاریوں کی اور خواجہ سراؤں کی کہ معاشرے کو ایک شکنجے میں لے لیا ہے ان بھکاریوں نے. کیسے دیکھتی ہیں آپ سندھ حکومت کے اس حکم کو کہ 10 سال کی قید ہو جائے گی بھیک مانگنے والے پہ، لیکن عمل درآمد ہمیں کہیں نظر آ نہیں رہا ہے؟ دیکھیں سب سے بڑی بات تو دیکھیں یہی ہے نا کہ جو لوگ بھیک مانگ رہے ہیں، ظاہر ہے اس میں کچھ تو آپ کو پتہ ہے کہ مافیاز اس میں انوالو ہوتے ہیں، لیکن بہت زیادہ لوگ غربت کی وجہ سے اور ان کے پاس کوئی اور وسائل کی کمی ہے، جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو مہنگائی بے روزگاری بڑھ رہی ہے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھکاریوں کے تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. دیکھیں ٹرانسجینڈر کا تو یہ ہے کہ ان کو تو کوئی جاب پہ نہیں رکھتا، نہ تو گورنمنٹ سیکٹر کے اندر رکھا جاتا ہے، ان کے پاس وہ کوئی نہ ان کے پاس تعلیم ہوتی ہے، نہ کوئی ہنر. لیکن فرزانہ باری صاحبہ ابھی ہمارے پاس اسٹوڈیوز میں زیرش خانزادی موجود ہیں اور وہ TMC کونسلر ہیں. سوری، زیرش خانزادی ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں اور وہ TMC کونسلر ہیں، وہ بھی خواجہ سرا ہیں، سماجی کارکن بھی ہیں اور بلدیاتی نمائندہ ہیں اور ایجوکیٹڈ ہیں اور بات کر رہی ہیں ہمارے ساتھ. یہ بھی تو ایک پوزیشن پہ موجود ہیں. ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا فرزانہ باری صاحبہ سے، جیسے ہی رابطہ ہوگا ضرور بات کریں گے. سیرش یہی بات جو بات آپ کر رہی تھی، اس وقت باری صاحب سے تھوڑا سا جو ہے وہ بات کہوں گی کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ اگر اسلام میں 2 جنس ہیں تو میڈیکل سائنس بھی یہ نہیں کہتا، تو اگر آپ تھوڑا اس کی وضاحت دیں تو ٹرانسجینڈر اور انڈیجینس انٹرسیکس پیپل کا وجود موجود ہے، وہ ہے، میں وہ نہیں، مگر ان اضافی یہ ہے کہ وہ ان کا وجود ہے، کیونکہ ہمیں بناتا کوئی کمپنی تو ہے نہیں. ٹھیک ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ ایک آئسولیشن دے دی. تو خواجہ سرا کو اگر ہم انڈیجینس کلچر کہتے ہیں وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہماری ایک ہسٹری موجود ہے. ٹھیک ہے، چلیں آپ کا جواب آ گیا. فرزانہ باری صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. جی فرزانہ باری صاحبہ، میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ سندھ میں بھکاریوں کے خلاف جو قوانین بنائے گئے ہیں، بھکاریوں نے پورے شہر کو اپنے شکنجے میں لیا ہوا ہے. اب 10 سال قید کا حکم جاری کر دیا ہے سندھ ہائی کورٹ نے، تو کیسے دیکھتی ہیں آپ اس کو؟ معاملات میں بہتری کچھ دیکھ رہی ہیں آپ؟ کہ یہ کہنا کہ جی ان کو پکڑ لیا جائے، ان کو گرفتار کر لیا جائے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس چیز کو دیکھنا ہے نا کہ لوگ کیوں بیکاری بن رہے ہیں، لوگ کیوں مانگنے پہ مجبور ہیں، لوگ کیوں ہاتھ پھیلانے پہ مجبور ہیں، اور جو مانگ رہے ہیں کیا ہم ان کو کوئی، بجائے اس کے کہ ہم ان کو جیلیں بھریں ان سے، ہمیں ان کو کوئی ان کے لیے کوئی روزگار کے مواقع، ان کو دیکھیں چھوٹے بچے بھیک مانگ رہے ہیں، ان تک پہنچنا، کیونکہ دیکھا جائے تو اصولی طور پہ تمام بچوں کو اسکولوں میں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ نے تو آرٹیکل 25A پاس کیا ہے جس میں حکومتوں نے کہا ہے کہ جی یہ ہماری جو ہے وہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ ہر بچہ 16 سال کا جو ہوگا وہ اسکول میں ہوگا. تو ہم تو اسکولوں میں نہیں لے جا رہے نا بچوں کو، بجائے مانگنے والے بچوں کو ہم اسکولوں تک لے کر جائیں. ہم یہ آسان بات ہے کہ جی ان کو پکڑ لیا جائے اور ان کو کہیں جو ہے وہ بند کر دیا جائے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، دیکھیں اصلاح کی ضرورت ہے نا، کہ جو لوگ بھیک مانگ رہے ہیں ان کے لیے کوئی روزگار کے مواقع، کوئی اس طرح کی چیز ان کے لیے پیدا کی جائے کہ وہ
भीख मांग, क्योंकि दो तरह के लोग हैं ना, एक तो जो है जो माफियाज हैं, ठीक है, जो कि लोगों से भीख मंगवाते हैं, ठीक है, वो एक अलग फिनोमेना है। उसमें तो ये कि उस माफियाज के पीछे जाना और उनको जो है सजाएं दिलवाना वो हुकूमत की जिम्मेदारी है। लेकिन जो लोग मजबूरी में, गुर्बत की वजह से, मजबूरियों की वजह से हाथ फैलाने पे मजबूर हैं, और आप देखें कि दिन ब दिन भिखारियों में इजाफा हो रहा है, उसकी वजह यही है कि लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोगों के पास कोई ऑप्शंस नहीं रही है। तो उनके लिए तो ये है ना कि आप उनको रिहेबिलिटेट करें, आप उनके लिए रोजगार के मौके मुहैया करें, आप कुछ तरह के सेंटर्स बनाएं जहां आप उनको कोई हुनर सिखाएं, उनको काम वहां पे प्रोवाइड किया जाए। तो मैं नहीं समझती कि ये अव्वल तो ये है कि ये सजाएं देने से ये मसला हल नहीं होने वाला जब तक आप मसले की तय को, उसकी जो बुनियादी वजूहात है लोगों की भीख मांगने की, उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देंगे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल फरजाना बारी साहबा, दुरुस्त फरमाया आपने। मजीद भी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और मोहसिन काज़मी साहब से बात कर लेते हैं। मोहसिन काज़मी साहब, सिंध में भिखारियों के खिलाफ जो कवानीन बनाए गए हैं वो बिल्कुल उसी तरह उन पर अमल दरामद होता है जैसे पहले जो दूसरे कवानीन बने हुए और उन पे अमल दरामद हो। आप समझते हैं कि अब सिंध हुकूमत के बाद, इस हुक्म के आने के बाद कुछ बेहतरी की उम्मीद है? कुछ आपने देखा कि कहीं पे भिखारियों का जो हुजूम है वो कम हुआ? अच्छा, मुझे तो बेहतरी की इसलिए उम्मीद नहीं है कि माजी उठा के देख लीजिए, आप जब भी सब कानून बनाते हैं वो कानून बने रह जाते हैं। आप ये बताएं, एक फकीर औरत है या बच्चा है या बूढ़ा है जो भीख मांग रहा है, आपने उसको अरेस्ट कर लिया और आपने कहा कि हम 10,000 का चालान करेंगे, वो कहेगा कर दो भाई, मुझे जो उठा के यहाँ नहीं खाना मिलेगा, थाने में मिलेगा खाना, उसे तो कोई तकलीफ नहीं है, वो आराम से चला जाएगा। तो काज़मी साहब, ये तौहीन अदालत नहीं हो जाती? मतलब अदालत ने एक हुक्म दिया और उस पर अमल दरामद ही नहीं हो रहा है, तो ये तो तौहीन अदालत के जुमरे में आ जाएगा। नहीं, तौहीन अदालत तो जब वो अदालत में केस जाएगा, अदालत में कहाँ केस जाएगा? आपने तो कानून बनाया है कि जिसको आप पकड़ेंगे उसका 10,000 का चालान करेंगे, ये इंतजामिया करेगी, अदालत थोड़ी करेगी। अदालत ने तो ये कहा है, सिंध हुकूमत ने, सिंध हाई कोर्ट ने कहा है ना कि 10 साल कैद की सजा हो जाएगी अगर कोई भीख मांगता हुआ मिलेगा तो। 10 साल कैद? जी जी। अब क्या कहूँ, आप बताइए कि जितनी सजा होती, जितनी इंसान का जुर्म हो उतनी सजा होनी चाहिए ना। 10 साल कैद आप उनको मनी लॉन्ड्रिंग, मतलब ये छोटे भिखारियों के लिए है? ये छोटे भिखारियों के लिए? बिल्कुल, जो बड़े भिखारी है वो तो आपको नजर भी नहीं आएंगे। अच्छा, हाँ, हम बड़े भिखारी कौन से, उनकी मिसाल पूरा पाकिस्तान भीख मांग रहा। सर, हम तो IMF के शिकंजे से नहीं निकल पा रहे। ये खबरें तो आप IMF से ले, वो आपको बताएंगे कौन से बड़े भिखारी हैं। ठीक है, ठीक है। फरजाना बारी साहबा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, उनसे भी बात कर लेते हैं। फरजाना बारी साहबा, आप क्या कहेंगे? आपकी बात कुछ रह गई थी, कंप्लीट कीजिएगा प्लीज अपनी बात को। देखिए, मैं यही बात कर रही थी ना कि देखिए ये एक तरह से एक इल्लत है ना लोगों का भीख मांगना, उसको क्रिमिनलाइज करने के बजाय उसकी जो वजूहात है उसको समझते हुए लोगों के को अल्टरनेटिव देने की जरूरत है ना। लोगों को रोज का कोई जो बेकारी है उनको कोई रोजगार के मौके देने की जरूरत है, उनको कोई हुनर सिखाने की जरूरत है। उसका हल ये तो नहीं है ना कि आप उनको जेलों में डाल दें और जेलें उनसे भर दें। खास तौर पे जब आप ख्वाजा सराओं की बात करी थी, तो ख्वाजा सरा तो बेचारे ऐसे हैं कि उनको तो कोई किसी किस्म का रोजगार मिलता ही नहीं है। यहाँ तक कि ना तो उनको कोई घरों में रखता है, मतलब जिसका घरों में लोग काम घर के काम काज के लिए या कुकिंग के लिए अब लोग रखे थे, लेकिन ख्वाजा सराओं को लोग घरों में भी नहीं रखते हैं, ना ही ख्वाजा सराओं को गवर्नमेंट। जी नाज़रीन, हमारा फिर राब्ता मुनक़ता हो गया है, कुछ ख़राबी है लाइन में। ठीक, क्या कह रही थी? मैं इस फरजाना जी को कंटिन्यू करना चाहती हूँ। देखिए, जो बात है यहाँ पे स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन जो कि फैमिली से शुरू होता है, सोसाइटी से, और इस मुआशरे के बहुत सारे ऐसे खित्तों में कोई ऐसा स्पेस ख्वाजा सराओं के लिए नहीं है जहाँ पे उन्हें जो है वो अच्छा, आप भी तो एक अच्छी पोस्ट पे हैं, आप भी तो, आपने क्या काम किया अपने इलाके के ख्वाजा सराओं? देखो, हमारे ख्वाजा सराओं के लिए हम अपने इलाके में बैठे हुए, क्योंकि हम लोग इस वक्त लोकल गवर्नमेंट के जो है रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो हमारे जो इश्यूज हैं इस वक्त जो है वो सेवरेज के, उसके
اگر لوکل گورنمنٹ کے بجٹ اٹھائیے تو اس میں کوئی اوزیٹی شیئر ایسا نہیں ہے کہ جس میں آپ کسی کی امپاورمنٹ پہ کام کریں. ٹھیک ہے, تو یہ حکومتی سطح پہ بہت سارے پروگرام موجود ہیں امپاورمنٹ کی, وومن امپاورمنٹ کے. خواجہ سراؤں کے لیے بھی مخصوص بجٹ جو ہے وہ سندھ کے بجٹ میں موجود ہے, مگر اس میں اقدامات کرنا گورنمنٹ کے آپ کو پتہ ہے جو پروسیجر ہوتے ہیں وہ تھوڑے سلو ہوتے ہیں, اور کہیں نہ کہیں اس میں بہت زیادہ مینوپولیشنز بھی آ جاتی ہیں. تو بینگ اے ایکٹیوسٹ یا بینگ اے پارٹ آف دا گورنمنٹ ہم خود اس آواز تک نہیں پہنچ پاتے. ساتھ ہی میں بتاؤں کہ جہاں فرزانہ جی نے بات کی کہ اپارچونٹی دینا اور ایکویلٹی دینا بہت ضروری ہے کمیونٹی ممبر کو, نہیں تو کسی کا بھی دل نہیں کرتا کہ وہ بھیک مانگے. اس دنیا کا سب سے بڑا جو وہ کام ہے وہ بھیک مانگنا ہے, اور بھیک مانگنا ہم کسی سے ادھار بھی لیتے ہیں تو بہت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بالکل. فرزانہ باری صاحبہ سے ہمارا رابطہ ہو گیا ہے. بڑی معذرت فرزانہ باری صاحبہ کہ بار بار جو لائن ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو جا رہی ہے اور آپ کی بات مکمل نہیں ہو پا رہی. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ تو بہت زیادہ ان سے کنیکٹ ہیں, ظاہر ہے سماجی کارکن ہیں, تو ہر طرح کا جو لوور طبقہ ہے اس سے آپ کی کنیکٹیوٹی ہے. یہ بتائیے گا کن مسائل کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے اور حکومت کیا کر رہی ہے, کیا کہاں پر ان کے لیے کچھ ریلیف ہے؟ کہ حکومت کا تو بالکل ایک ڈسکنیکٹ ہے, اور خاص طور پہ ان طبقات کے ساتھ جو کہ پسے ہوئے طبقات ہیں, جو غریب لوگ ہیں, جو خواجہ سرا ہے, ان کے ساتھ تو آپ دیکھ لیں کہ حکومت کی طرف سے کسی قسم کے جو ہے وہ سپورٹ سسٹمز نہیں ہے. اور سو بیسیکلی تو میں سمجھتی ہوں کہ حکومتی سطح کے اوپر تو ان لوگوں کے لیے آٹے میں نمک کے برابر, جیسے آپ کے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹس ہیں, جس طرح یہاں بھی بات کر رہی تھی کولیگز, چھوٹے موٹے پروگرام, سوری میں نے سنا نہیں آپ کے ساتھ, میرا خیال ہے خواجہ سرائی بات کر رہی تھی اپنی, جیسے چھوٹے موٹے اگر فنڈز ایلوکیٹ ہوتے ہیں تو اتنا بڑا یہ ملک ہے, اگر آپ دیکھیں کہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کا بجٹ کیا ہے, یا وہ ادارے جو کہ سوشل ویلفیئر کا کام کرتے ہیں یا سوشل پروٹیکشن کا کام کرتے ہیں, آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستان کی حکومت یا ہماری ریاست کا عوام کی طرف کتنی توجہ ہے کہ وہاں پہ آٹے میں نمک کے برابر بھی بجٹ ایلوکیٹ نہیں کیے جاتے, کہ ایک جو بالکل مارجنلائز طبقات ہیں ان کو کسی طریقے سے کوئی الٹرنیٹیو روزگار, کوئی اس طرح کے ان کے لیے کوئی ہنر کے سیکھنے کے مواقع, تاکہ وہ ایک باعزت طور پہ اپنی زندگی گزار سکے. مطلب جس طرح یہاں کہا گیا کوئی بھی کسی سے بھیک نہیں مانگتا, اپارٹ فرام ایک وہ جس طرح میں نے بات کی تھی جو مافیاز ہیں, جو انوالو ہیں, جو زبردستی یہ کام کرتے ہیں, ان کو کرمنلائز کر کے ان کے پیچھے جانے کی ضرورت ہے. وہاں کا حکومت کو, گورنمنٹ کو اپنی رٹ دکھانے کی ضرورت ہے, لیکن جو لوگ سڑکوں پہ بھیک مانگ رہے ہیں ان کو کرمنلائز تو نہیں کرنے کی ضرورت, ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے. بالکل بالکل, بڑی درست بات کہی آپ نے. اچھا فرزانہ صاحبہ, کراچی میں جو گدا گری ہے وہ بہت عروج پہ, اور اب خاص طور پہ اب جب رمضان المبارک آنے والا ہے, کہنے کو بابرکت مہینہ ہے, لیکن باقاعدہ پورے ملک سے جو گداگر ہیں یا جو بھکاری ہیں ان کے جتھے آتے ہیں, اور نہ صرف آتے ہیں بلکہ یہیں پہ ڈیرا ڈال لیتے ہیں. مطلب کراچی جو کہ پہلے ہی دگردوں حالت میں ہے, اور اس پر یہ استاد ہلو جی ہاں, اگر آپ مجھے سنیں, دیکھیں یہ جو اب یہ ہے نا گداگری جو ہے, یہ اب ایک پیشہ بھی بن گیا ہے نا لوگوں کا. تو ظاہر ہے کہ جب لوگوں کے مطلب لوگوں کو روزگار نہیں مل رہا اور لوگ جب بھیک مانگنے پہ مجبور ہیں, تو بس پھر وہ اس میں وہ دن بدن اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تو وہ پھر ایک طرح سے یہ پیشہ بن گیا لوگوں کا. اب ان کے پاس کوئی اور وہ نہیں ہے, اور وہ پھر اس کو پیشے کے طور پہ وہ دیکھتے ہیں کہ اچھا اب رمضان آ گیا ہے, اس وقت جو نظار ہے ہماری میجورٹی جو ہے مسلمان ہیں لوگ, تو وہ رمضان کے مہینے میں خیرات کرنا اور زکوٰۃ بھی ظاہر لوگ ان مہینوں میں نکالتے ہیں. تو وہ پھر جتھوں کی صورت میں وہ پھر ان علاقوں میں جاتے ہیں جہاں جو ویل آف ایریاز ہیں, جہاں ان کو لگتا ہے کہ ہاں لوگ زکوٰۃ دیں گے. مطلب ظاہر ہے ان کی کنسنٹریشن شہروں میں ہوتی ہے, دیہاتوں میں تو وہ نہیں جاتے جہاں پہ ان کو یہ چانس نہیں. تو وہ شہروں کی طرف اور ان علاقوں کی طرف لوگ آتے ہیں جو ان کو لگتا ہے کہ یہاں سے ہمیں زکوٰۃ مل جائے گی یا خیرات جو ہے, کیونکہ رمضان کے مہینے میں لوگ بہت خیرات زکوٰۃ دیتے ہیں. تو جیسا میں کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں
اب لوگ اس پیشے میں کیوں جا رہے ہیں, یہ گداگری ایک پیشہ کیوں بنتا جا رہا ہے, اور ان لوگوں کے لیے کیوں بنتا جا رہا ہے جو بنیادی طور پہ جرائم پیشہ لوگ نہیں ہیں, جو بنیادی طور پہ یہ نہیں ہے کہ وہ بھیک مانگنا چاہتے ہیں, لیکن ان کے وہ بحالت مجبوری, وہ اس مجبوری تو میں کہہ رہی ہوں کہ ڈفرینٹ اس لیے بڑا ضروری ہے نا کہ مطلب وہ آپ کو ہمیں بھی بہت تکلیف, وسائل کی کمی ہے. حکومت ہمیشہ یہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس وسائل کی کمی. بہت شکریہ فرزانہ باری صاحبہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. وقت ہمارے پاس اب کچھ کم رہ گیا ہے. محسن کاظمی صاحب بڑی امپورٹنٹ بات کہی کہ جو وسائل کی کمی ہے یہ بھی جس کا ہمیشہ سے شکایت کرتے ہیں ہماری حکومت, تو کیا یہ مسئلہ ہمیشہ ایسا ہی رہے گا؟ یہ ایک پیشہ بن گیا ہے اب, مطلب لوگ کہتے ہیں کہ ہم کس کو خیرات دیں, کس کو کہیں, ان کے لیے یہ بیکاری اچھا طریقہ, جان چھڑائی, ہم نے اپنی خیرات دے دی یا زکوٰۃ دے دی. اب اس کا دیکھیں سنجیدگی کے ساتھ بیٹھ کے حل نکالنا چاہیے. اتنی بڑی پارلیمنٹ بیٹھی ہوئی ہے, پارلیمنٹ میں قانون بنائیے اور اس کے اندر جو جینون لوگ ہیں, جو اپاہج ہیں, جو مجبور ہیں, جو بہت ضعیف ہیں, واقعی وہ مفلس ہیں, ان کا تو حق بنتا ہے کہ ان کی مدد کی جائے. اور چونکہ ہمارے کیا تو اسلام میں کتنی اچھی طریقہ بتایا کہ آپ کے پاس جو رقم ایک سال بعد پس انداز ہو کے بچ جائے تو وہ سمجھ لیے اضافی رقم ہے, اس میں سے 2.5% جو ہے آپ مستحقین کو دیں. اگر یہ 2.5% ان کو ملتے رہے تو یہاں کوئی بھیک مانگنے والا آپ کو نہیں ملے گا. یعنی جو فرزانہ باری صاحبہ کہی تھی کہ ریہیبلیٹیٹ کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. ہاں, ریہیبلیٹیٹ کرنے. اور ایک چھوٹی سی اجازت دے, میں ان کا موضوع ختم کر دوں تھوڑا سا, کیونکہ باتوں میں تشریحی رہ جاتی, پھر بعد میں سوال اٹھتے ہیں. پہلی چیز یہ کہ ان کو معاشرے میں وہی مقام ہے میری نظر میں جو میرا ہے. اگر میں بے روزگار ہوں تو یہ بھی بے روزگار ہے, اگر میں روزگار ہوں تو یہ بھی روزگار ہے. ان کو ڈیفرینشیٹ کون کر رہا ہے؟ حکومت کر رہی ہے. حکومت نے غلط کیا. میں آپ کو بتاؤں, امریکہ میں 80 ایگزیکٹو آرڈر پاس کیے ڈونلڈ ٹرمپ نے. اس میں ایک آرڈر یہ بھی ہے, اس نے قانون بنا دیا کہ اس ملک کے اندر یا میل ہے یا فیمیل ہے. کر دیا یا نہیں کر دیا؟ اتنا بڑی جمہوریت ہے اس ملک کے اندر, وہاں پر بھی لوگ غریب ہیں, کوڑے سے روٹی اٹھا کے کھاتے ہیں. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کام کے لیے آپ کو بڑی سنجیدگی سے کام کرنا ہے. ان کو پورے وہ تمام وہ سہولتیں دیجیے جو عام آدمی کو دے. اب اگر انہوں نے ایجوکیشن حاصل کی ہے تو یہ آفیسر بھی لگ سکتے ہیں, یہ 16 گریڈ کے بھی لگ سکتے ہیں, یہ 20 گریڈ کے بھی لگ سکتے ہیں, یہ کوک بھی لگ سکتے ہیں, یہ شیف بھی لگ سکتے ہیں. ان میں کوئی پابندی ہی نہیں ایسی کہ آپ جاب نہیں کر سکتے. آپ بھی کیوں مانگ رہے ہیں؟ آپ وہی کام کیجئے, آپ فنی چیزیں سیکھیے, آپ وہ کام کیجئے. آپ نے اپنے آپ ذہن پہ یہ کیوں سوار کیا ہوا کہ ہم تھرڈ جنریشن ہیں؟ آپ تھرڈ نہیں ہیں. آپ نے یا تو کسی وجہ سے ڈیفیکٹ کی وجہ سے آپ کو یا تو میل کی طرف جانا پڑ رہا ہے یا فیمیل کی طرف, لیکن تیسرا کوئی راستہ نہیں. سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے. نہیں, میرا مقصد یہاں سے شروع ہوگی. دیکھیں نا, میری بات کہنے کا مقصد وہ مکمل کر لیں, پھر میں آپ کو ٹائم دوں گی. جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں, میں چاہ رہا ہوں ایک میسج جو ہے عوام کو پہنچے, ان کو بھی پہنچے. یہ اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھے. ایک آدمی ایک آنکھ سے پیدا ہوا, کانا ہوا, تو زندگی بھر وہ اپنے آپ کو کمتر سمجھتا رہے. اندھا پیدا ہوتا ہے, گونگا پیدا ہوتا ہے, بہرا پیدا ہوتا ہے. یہ ڈیفیکٹ ہے نا, ایک ڈیفیکٹ آپ کے ساتھ آ گیا. اس ڈیفیکٹ کا آپ کے جاب سے کوئی تعلق نہیں ہے, آپ کی تعلیم سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس معاشرے میں آپ کا کوئی اس چیزوں سے تعلق نہیں ہے. آپ اس معاشرے کا حصہ ہیں. جو لوگ آپ کو الگ کر رہے ہیں, میں ان کے خلاف ہوں. آپ کو الگ کر کے دکھا رہے ہیں, آپ اپنی کمیونٹی بنا رہے ہیں, آپ اپنا قانون بنا رہے ہیں, سب غلط ہے. جو چیز اللہ نے آپ کو دی ہے, ہمیں دی ہے, وہی آپ کو دی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بالکل آپ سے بات کریں گے, لیکن ہمیں جوائن کر لیا ہے. مگر یہ ہے کہ ہماری بات اس وقت بہت زیادہ جو ہے وہ فیسلیٹ کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, سوری ٹو سے آپ اس وقت روکیے, کیونکہ اس وقت مجھے بھی بات کرنے کا پورا حق ہے. یہ اگر آپ عوام کی آواز کی بات کریں, فرزانہ جی تھوڑا سا تحمل, بیکاز آپ کو یہاں پرائیورٹی دی جا رہی ہے, مگر میں اپنے مسئلے خود بھی بتانا ضروری. نہیں, پرائیورٹی نہیں, گیسٹ ہمارے لیے سب ایک ہے, تو ہم مسئلے کو خود بھی بتانا ضروری سمجھیں گے. کیونکہ آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ, ٹھیک ہے, یہاں پہ 80% 100% لوگ یہ ہیں, آپ وہ فیملیز ہیں جو کہ خواجہ سرا کے وجود کو ڈسون کرتی ہیں. ڈسون کرنے کے بعد یہ شروع ہوتی ہے. آپ گدہ گری کو بھی چھوڑ دیں, میں آپ سب سے, آپ لوگ ایکسیپٹنس دے دیں, ہم آپ کو کہیں روڈ پہ بھی نظر نہیں آئیں گے. آپ ہمیں ایجوکیشن
प्रोवाइड कर दें। एक बच्चा जिसको नाउमद जिसकी जो एक 18 साल का बच्चा नहीं है उसको घर से निकाल दिया जाता है उसकी जिन्स की है बेस पे जिन्स की डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि वो ख्वाजा से रहा, वो आपके लिए मुआशरी तौर पे आपके घर में पैदा, वो तोहमत है। अगर वो तोहमत है वो पैदा होके आपके घर में हुआ है, आप उसे निकाल देते हैं और जब बाहर जाते हैं आपको पता है ख्वाजा सराओं के साथ जो लोगों का माइंड सेट है उनको कितनी मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं। उसके बाद ये मुआशरा ही कहता है कि ये आप जो है वो जिस्म फरोशी पे आए, आप जो है वो नाच गाना करें और भीख मांग रहे, किसी को कोई शौक नहीं है। मैं हुकूमत कहती हूँ कि ऐसे इकदाम खुलें जिसमें हमारी एम्पावरमेंट हो, उन फैमिलीज को क्रिमिनलाइज किया जाए जो कि ख्वाजा सराओं को डिसऑन करती हैं। अगर वो डिसऑन ना करें, उनको वही इक्वालिटी के साथ जो है उनको ट्रीट करें, तो हर ख्वाजा सरा एम्पावरमेंट की तरफ जाएंगे। यही बात तो और साथ ही एम्पावरमेंट की अगर मिसाल देखें तो आज अगर हम सियासत में मौजूद हैं तो ये हक हमें हुकूमत पाकिस्तान में इलेक्शन एक्ट 2017 में ये मेंशन है कि एक ख्वाजा सरा पर्सन बतौर कैंडिडेट भी हो सकता है और बतौर जो है वो वोटर भी हो सकता है। मगर इक़दामात यही है कि गवर्नमेंट की जो तरफ जो हमारे साथ जो रवैये हैं, ठीक है ना, जो हमारे स्पेशली हम अगर वोटर रजिस्ट्रेशन की बात करें, आपने पहले बात की कि 151 नशिस्तें अब तक खाली हैं। क्यों खाली हैं? क्योंकि वोटर रजिस्ट्रेशन में हमें इंदराज ही नहीं किया गया। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा बायोलॉजिकली जाएं तो ये वो जेंडर है जिसमें बहुत पोटेंशियल है और ये उन एक मर्द और औरत के ज्यादा कैपेसिटी रखते हैं जहानत में, क्रिएटिविटी में, और उस क्रिएटिविटी के साथ साथ इनमें इनके पास एक ऐसा पोटेंशियल है कि आपके साथ जो है वो ज्यादा हार्ड वर्किंग नजर आते हैं। और हम मिसाल हैं, अगर आप मेकअप की फील्ड में देखें तो हमसे ज्यादा क्रिएटिव नहीं, खवातीन के फिर भी इश्यूज आ जाते हैं, मगर एक ख्वाजा सरा अगर मेकअप आर्टिस्ट आपके साथ मौजूद है मीडिया इंडस्ट्री में, वो आपके साथ दिन रात चलते हैं। क्यों चलते हैं? कि ये पोटेंशियल हमें जो है वो बहैसियत ख्वाजा सरा मिली हुई। बिल्कुल बिल्कुल, और यही बात तो मोहसिन काज़मी साहब भी कह रहे थे कि अलग ना समझें अपने आप को, आपकी रिस्पेक्ट जो है बहरहाल सबकी बराबर ही है। बिल्कुल, SSP शैला कुरैशी साहिबा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, उनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम शैला कुरैशी साहिबा। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। बड़ा सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कामिशा भी बात कर रही थी और बिल्कुल बैगरी के हवाले से पुलिस ने भी काफी इनिशिएटिव्स लिए हैं और इक़दाम इस पर जारी हैं। आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ये बिकारियों के या गरे जो है, ये माफिया एक पूरे शहर कायद को इसने जकड़ लिया, पूरे मुल्क से आ रहे हैं गदागर शैला साहिबा, और हुकूमती इक़दामात बस जो हैं वो अहकामात तक ही नज़र आ रहे हैं। क्योंकि अभी सिंध हाई कोर्ट की जानिब से भी आ गया था ऑर्डर के भिखारी कहीं नज़र नहीं आने चाहिए, लेकिन भिखारी झुके तो अपनी जगहों पे। देखिए, इस हवाले से माजी में भी काफी इनिशिएटिव्स लिए गए थे और अभी भी ऑनरेबल कोर्ट की डायरेक्टिव्स पर कंप्लायंस की अमल दरामद किया जा रहा है इस पर भी, और इसमें पुलिस को काफी दिक्कत का सामना है। एज पर लॉ जब हम इस पे कंप्लायंस देते हैं, लाइक अगर चिल्ड्रन सिग्नल्स पे और मुख्तलिफ जगहों पर उनको मिसयूज किया जाता है, रादर एक्सप्लॉइट किया जाता है, तो उसके अंदर पुलिस उनको हेल्प आउट करती है कि किसी तरह उनको रेस्क्यू करे। लेकिन हमारे पास जाहिर सी बात है, अगर वो बैगरी में इन्वॉल्व है, उनको हम लेकर जाते हैं, उनको एंटी बैगरी कैंपेन के हवाले से उनको एक प्रॉपर जो भी कोड ऑफ कंडक्ट है उसको फॉलो करते हुए बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ प्रोड्यूस करते हैं। तो क्योंकि ये बेलेबल ऑफेंस है और सेक्शन 9 का जो बैगरी एक्ट है उसमें उनकी जमानत हो जाती है, जिसके बायस पुलिस को शदीद दिक्कत का सामना है कि उसके बाद एक तो वो इतनी मेहनत करके उनको लेकर जाते हैं बड़ी मुश्किल से एप्रीहेंड करके, और फिर उसके बाद वो फौरी तौर पर उसी वक्त बरी हो जाते हैं, जमानत पे चले जाते हैं। सेकेंडली, जब पुलिस ह्यूज तादाद में ऐसे लोगों को उनका क्रैकडाउन करती है, तो उसके बाद उनको अगर ईडी सेंटर में दें तो वो भी उनको कितना हद तक कैटर फॉर करेंगे, वो भी नहीं करते। ईडी सेंटर ने भी लेने से इनकार कर दिया है। तो ये बड़े मसाइल हैं जो कि ग्राउंड रियलिटीज हैं। आई थिंक इसका एक जामे हल निकालने की जरूरत है। एज पर लॉ जो हमें कंप्लायंस करने की डायरेक्टिव्स हैं, तो उस पर हम शैला साहिबा कौन हल निकालेगा? कवानीन तो बहुत हैं, अमल दरामद कहाँ होता है? आप देखें ना कितनी मुश्किलात का सामना है। अब रमजानुल मुबारक आने वाला है, आप देखिएगा कि खानदान के खानदान जो है वो मौजूद होंगे सड़कों पे। मुझसे ज्यादा बेहतर आप जानती हैं मोहतरमा। जी बिल्कुल, इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म की हम जहाँ पर बात करें लेजिस्लेशन की, तो सिंध के अंदर बहुत सारे कवानीन मौजूद हैं, जिसमें हम गवर्नमेंट ऑफ सिंध के मशहूर है कि उन्होंने बहुत ज्यादा लेजिस्लेशन की है। इसमें कवानीन अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन जब उसकी प्रैक्टिकल नेटिग्रिटीज की बात आती है, जब उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो वहाँ पर कुछ हिकअप्स आती हैं, कुछ इस तरह के मसाइल आते हैं जो बैठकर तमाम इदारों के बाहरी कोऑर्डिनेशन से रिजॉल्व किए जा सकते हैं। जिसके अंदर अभी हम सिंध पुलिस के अंदर हमने 1715 हेल्पलाइन का कायम किया है।
چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹیز کے ساتھ ہم کانٹیکٹ میں، بیکاز بیگری ایک جو ہے وہ کاسٹ کٹنگ ایشو ہے، اس کے اندر بہت سارے ادر ملٹی ڈائمینشنل کرائم بھی انوالوڈ ہیں، جیسے کہ بچوں کو ٹریفک کر دیا جاتا ہے اغوا کر کے، یا جو چھوٹے بچے ہیں ان کو بانڈیڈ لیبر، فورس لیبر یا ادروائز کمرشل سیکس ٹریڈنگ میں ان کو یوز کیا جاتا ہے، یا سگنلس پہ ان کو ڈیکوریٹو آئٹم بنا کر ان کے ذریعے بھیک مانگی جاتی ہے. تو آئی تھنک یہ تمام چیزیں ہیں جو کہ بچوں کو، اچھا اس میں پیرنٹس بھی انوالوڈ ہیں ون وے ادر. اگر آپ بات کریں تو پیرنٹ خود اپنے بچوں کو جو ہے وہ بیچ دیتے ہیں 5 سال کے کانٹریکٹ پہ، اور اس کا عوض میں کچھ پیسے وصول کر لیتے ہیں، اور پھر ان کے بچوں کے ساتھ کیا زیادتیاں ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی ہیں وہ اس کا کوئی پیچھے پرسانے حال نہیں ہے، کوئی پلٹ کر نہیں پوچھتا کہ ان کے بچوں پہ وائلنس ہو رہا ہے یا ان کو مس یوز کیا جا رہا ہے، کس طرح سے ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے. تو پیرنٹس کو بھی سینسٹائز کرنے کی ضرورت ہے، ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس طرح بچوں پر جبر نہ کریں، یہ وائلنس ہے اور اس میں کوئی معافی نہیں ہے، آپ بچوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. شہنا، وقت بہت مختصر رہ گیا اور بڑی مجھے نا امیدی ہوئی کہ میں وہ تمام سوالات آپ سے نہیں پوچھ پائی. بہت سارے سوالات ہیں جو کرنے کے ہیں، اور یقیناً ہم کسی دن بیٹھیں گے اور آپ کے ساتھ بالکل شو کریں گے اور آپ کو پورا موقع دیں گے. بہت شکریہ شیلا قریشی کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. بہت شکریہ زہرش خانزادی کہ آپ یہاں تشریف لے کے آئیں. بہت شکریہ سید محسن کاظمی صاحب کہ آپ یہاں پر تشریف لے کے آئے. اور بہت شکریہ فرزانہ باری صاحبہ کہ آپ نے بھی اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین، اسی کے ساتھ شمائلہ نواز کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد